वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खुदा को शैतान बनाने की क्या जरूरत पेश आई? अगर खुदा खुद ही अकेला ही सब कुछ कर सकता था तो खुदा ने शैतान को बनाया एक बहकावे के लिए। तो ये क्यों ऐसे कंट्राडिक्शन क्यों है? क्या नेचर में भी ऐसा ही था? सर मेरा क्वेश्चन है तीसरा कि खुदा मजहबी लोगों के लिए खुदा और शैतान क्यों जरूरी है? क्या खुदा के अलावा शैतान को भी उसी तरह मानना जरूरी है? सर क्या मजहबी शैतान लोगों को के मानना नजदीक? जरूरी है, शैतान को मानना जरूरी है। अगर आप अब कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिनमें खुदा का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि बुद्धिज्म आ गया, ठीक है। हिंदुइज्म में आई डोंट नो कि शैतान का कॉन्सेप्ट, मगर शैतान का कॉन्सेप्ट है तो है एक तरह से। रावण भी एक ऐसा शख्स था जो कि अच्छा नहीं था, ठीक है। तो मगर क्रिश्चियनिटी में, जूडाइज्म में, इस्लाम के अंदर शैतान का एक बड़ा लगा पंदा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हम ये मानते हैं कि इंसान से पहली खता जो है वो किसने कराई, पहली गलती इंसान से किसने कराई, वो शैतान ने कराई। और शैतान जो है वो बहुत बुरा है, शैतान के बड़े मसले हैं, शैतान यूं है तो फलां है तो ढमका है, ये सारी बातें हम मानते सर हैं, ठीक है। सर शैतान क्यों जरूरी है? मजहबों के जिंदा रखने के लिए शैतान क्यों जरूरी है? क्या ये मजहब, अगर शैतान खत्म हो जाए तो क्या मजहब खत्म नहीं हो जाएंगे? इसी तरह खुदा की अपना वजूद नहीं खो देगा अगर शैतान खत्म हो गया नहीं, तो? मगर ऐसे भी मजहब है ना जिनमें खुदा और शैतान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं ना। लेकिन ऐसा सर नहीं है कि हाँ, अच्छाई और बुराई तो एक दोनों की है ना। वो देखे ना, वो तो अच्छाई को खुदा रिप्रेजेंट करता है, बुराई को शैतान रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो तकरीबन सारे मजाहिब में इक्वल है कि अच्छाई और ये बुराई है। तो वो अपने अच्छाई और बुराई को समझते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और बुरा चीज वो मंसूब करते हैं शैतान के साथ, और अच्छा चीज वो अपने खुदा या महात्मा या जो असल भी में किसी मसला ऐसे। ये है कि शैतान जो है ना वो खुदा को अच्छा साबित करने के लिए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि खुदा अपने सारे गलत काम, अपनी सारी घटिया बातें उठा के शैतान पे डाल देता है। और इसी तरह मौलवी भी अपनी सारी काली करतूतें उठा के शैतान पे डाल देता है। जैसे आजकल, जैसे ही हमें नजर आता है कि वो मौलवी काला करतूत करते हुए पकड़ा गया, तो साथ ही क्या होता है, वो कहता है वो मुझे शैतान ने बहका दिया था, ठीक है। वो उनको ये आयशा अकरम नहीं नजर आएगी कि जी उसको शैतान ने भगा दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ मौलवी ये कहेगा कि मुझे शैतान ने भगा दिया था। और शैतान जो है, अगर शैतान ना हो तो खुदा अपने आप को अच्छा नहीं कह सकता। फिर हर बुराई खुदा के खाते में डलेगी, और शैतान के होते भी हर बुराई लॉजिकली खुदा के खाते ही में डलती है, क्योंकि शैतान भी तो उसी ने बनाया ना, ठीक है। शैतान खुदा ने बनाया है, शैतान को ऐसा नहीं है कि शैतान खुद ही था। देखें, बुद्धिज्म और कुछ ऐसे ओरिएंटल रिलीजन के अंदर, कन्फेक्शनिज्म और दूसरे रिलीजन के अंदर यिन और यांग का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर खुदा अच्छा भी है और बुरा भी है। मगर जो अब्राहमिक रिलीजन है उनमें खुदा अलग है, शैतान अलग है। और शैतान हमेशा बुरा है, खुदा हमेशा अच्छा है। तो ये जो बातें हैं, ये क्या है, ये एक एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट करती हैं। यानी खुदा कहता है कि मैं अच्छा हूं, शैतान बुरा है, और हर बुराई का शैतान जिम्मेदार है, मैं नहीं। तो भाई तुमने जब शैतान बनाया है तो तुम उसके जिम्मेदार हो। तो शैतान का कॉन्सेप्ट जिन रिलीजन में नहीं है, वो भी उतने ही नार्सिसिस्ट हैं, वो भी उतने ही गुड और बैड की थियोलॉजी में बिलीव करते हैं। मसला जो मेन असल में नजर आता है वो क्या है कि जब आप किसी भी चीज को शैतानी मानते हैं या आप किसी भी चीज को बुरा मानते हैं, तो फिर एक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा हो जाता है। असल में इंसान हमेशा इंसान को बुराई और अच्छाई से जोड़ के रखता है, और असल में नफरत की बुनियाद भी बुराई और अच्छाई ही के ऊपर खड़ी होती है। जब हम एक इंसान को शैतानी इंसान समझ लेते हैं तो उससे हम नफरत करने लगते हैं। जब हम एक इंसान को जादूगर या जादूगरनी समझ लेते थे तो उसे जला भी देते थे, ठीक है। तो शैतान किस लिए जरूरी है कि आपने किसी इंसान को शैतानी कह के उसकी जान तक उससे छीन लेनी है, जिससे आपकी पावर इंक्रीज होगी। खुदा की पावर भी शैतान की वजह से इंक्रीज होती है, पंडित की पावर भी शैतान की वजह से इंक्रीज होती है, पादरी की भी, मुल्ला की भी, कोई भी रिलीजियस लीडर है, सबकी पावर का असल में जो मेन मैग्नेट है ना वो शैतान है। वो किसी भी शख्स को शैतान कह दें, गुस्ताखे रसूल कह दें, जादूगरनी कह दें, चुड़ैल कह दें, डाइन कह दें, और उसके बाद उसको जला दें, उसे मार दें, लोग कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। तो अब हम उस नेक्सस से थोड़े बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अब हम इन बातों को नहीं मानते।
سر میرا لاسٹ کویشچن ہے اسی جو انجینئر صاحب کے بارے میں کہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کو ماننا اسلام اور دوسرے مذاہب کو سچا کیسے ثابت کرتا ہے؟ کیا خدا کو اگر یہ مذاہب اس کے جس کے بیسک پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر اس کو خدا کو مان لیا جائے تو کیا ان کے مذاہب سچے ہو جائیں گے سر؟ نہیں، مذہب تو پھر بھی سچے نہیں ہوں گے نا. ٹھیک ہے، مذہب تو سچے نہیں ہوں گے. سر اس کے بارے میں کچھ دو آپ آرگومنٹ دیں کہ بیسیکلی اصل جو میں پتا کیا ہوا ہے، سر میں کمنٹ پڑھ رہا تھا، آپ کا کوشچن میرے ذہن میں پورا نہیں آیا ایک دم مجھے دوبارہ بتا. سر ہاں جی سر جی سر انجینئر صاحب کے جو خدا کو اگر خدا کو سپوز مان بھی لیا جائے تو کیا یہ تمام مذاہب کو سچا کرنے کے لیے کافی ہے سر؟ دیکھیں، فرض کریں اگر واقعی کو خدا ہے، مان لیتے ہیں اسلام کا خدا سچا ہے اور اسلام کا خدا جو ہے وہ دنیا میں اچھائی کی طاقت ہے اور سب کچھ ہے، مگر ہمیں ایک بات پھر بھی نظر آ رہی ہے کہ اسلام کا خدا اگر سچا ہے یا کسی بھی دوسرے ریلیجن کا خدا سچا ہے تو پھر بھی وہ بہت بڑا فیلئر ہے. کیسے فیلئر ہے؟ دیکھیں، سر فرض کریں کہ آپ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں اور آپ کیمسٹری پڑھاتے ہیں، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ ہر اسٹوڈنٹ کو پراپرلی کیمسٹری پڑھائیں؟ سر بالکل ایک کرتا ہے. اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جس کو آپ نے سال میں ایک دن پڑھایا ہے اور آپ اس سے پیپر لے رہے ہیں کہ اس نے سارے دن پڑھا ہے، تو وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ فیل ہوگا، ڈیفینیٹلی فیل ہوگا سر. ٹھیک ہے، فرض کریں اسلام کا خدا سچا ہے، تو جو امریکہ میں رہتے تھے، امریکہ کب ڈسکور ہوا؟ 15ویں صدی میں جب کولمبس ادھر پہنچا. ٹھیک ہے، آسٹریلیا کب ہوا؟ وہ بھی تقریباً 16ویں صدی میں ڈسکور ہوا جب یہ پہنچے ادھر یورپین. اس سے پہلے تو کوئی نہیں تھا پتا نا ہمیں کہ وہ ہیں. تو یعنی اگر دیکھیں کہ اسلام کا خدا اگر سچا ہے اور آخری نبی محمد جو ہے وہ 7ویں صدی میں آئے تھے اور ہم نے امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا اور یہ سارے ملک کب ڈسکور کی گئے؟ 15ویں صدی میں. 7 صدیوں تک کوئی صحابی، کوئی اللہ کا بندہ کسی نے بھی جا کے اسلام کی تبلیغ نہیں وہاں کی. اور ہمیں یہ پتا ہے مسلمانوں کا تو بہت ہی بڑا پرابلم ہے اور کرسچینٹی کا بھی ہے یہ کہ، اور ہندوازم کا بھی ہوگا یہ کہ سارے بھگوان ادھر ہی آتے رہے ہیں، گنگا جمنا ادھر ہی بہ رہی ہے، کوئی امریکہ سے کیوں نہیں اسنان کرنے آئے؟ ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے کہ 7ویں صدی میں محمد جو کہ آخری نبی ہیں وہ آ چکے تھے. اس کا ہمیں 100% پتا کہ 7ویں صدی سے 14ویں صدی تک امریکہ میں کوئی نبی اللہ کا نہیں آیا، اور 7ویں صدی سے 14ویں صدی تک وہ ایسے مذہب کو مان رہے تھے جس میں انسانی قربانی اتنا بڑا پرابلم تھی. جو امریکن ریلیجن ہیں ان کے اندر کہ وہ صبح ہوتی تھی تو وہ قربانیاں کرتے تھے انسانوں کی، رات ہوتی تھی وہ قربانیاں کرتے تھے. ہر 52ویں سال 52nd ایئر میں جوبلی ایئر جس کو وہ کہتے تھے، اس سال وہ اتنے انسانوں کی قربانی کرتے تھے، 5-7 ہزار بندہ ایک دن میں ذبح کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، آج ہم ادھر جانوروں کے مرنے پر رو رہے ہیں اور مائنز اور ایزٹیکس جو تھے وہ ایک ایک دن میں 5-5 ہزار بندہ ذبح کر دیتے تھے. تو اب ایک بات ہے کہ اللہ کو بڑی فکر تھی عرب کے بدوؤں کی کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ جاہل لوگ ہیں. حالانکہ میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ عرب کے بدو اتنے جاہل نہیں تھے جتنے مائنز جاہل تھے اور ایزٹیکس جاہل تھے، جو کہ انسانوں کو قربان کر رہے تھے، انسانوں کے گلے کاٹ رہے تھے. افریقہ کے وہ قبائل جو کہ کینیبلزم کر رہے تھے ان سے بہت برے تھے. محمد ادھر کیوں نہیں اترا؟ ٹھیک ہے، محمد ایزٹیک اور مائنز کے پاس کیوں نہیں اترا؟ ادھر بیٹھ کے بتاتا نا. ٹھیک ہے، اور 700 سال کا تو ہمیں ایگزیکٹ پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا. تو اللہ کتنا بڑا فیلئر ہے کہ 7ویں صدی سے لے کے 14ویں صدی تک، 15ویں تک، بلکہ میں کہتا ہوں اسلام کی تبلیغ تو 20ویں صدی میں جا کے امریکہ میں ہوئی ہے. 20ویں صدی سے پہلے امریکہ میں نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، گرین لینڈ، آئس لینڈ، آسٹریلیا، جاپان اور بہت سے دوسرے ایسے ملک ہیں جہاں پہ اسلام کی زیرو تبلیغ ہوئی ہے. اور کرسچینٹی کی بھی، یعنی مسیح کے بعد سے کوئی بھی اگلا نبی نہیں آیا، کوئی اگلا پیغام نہیں آیا. اگلی 14 صدیاں خدا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کیا اور وہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے. تو خدا کو صرف اور صرف یہ اولڈ ورلڈ میں رہنے والے لوگوں کی بیٹرمنٹ کا خیال تھا، ان کا نہیں تھا خیال. بھگوان رام لنکا ڈانے چلے گئے تو ادھر نہیں جا سکتے تھے؟ جا سکتے تھے نا، ادھر بھی جانا چاہیے تھا، ادھر جا کے بھی تبلیغ. وہ تو زیادہ جاہل تھے، وہ جانور کیا وہ انسان کاٹ رہے تھے، مگر نہ کوئی بھگوان کی ضرورت ہوئی ہے وہاں پہ جانے کی. یعنی بھگوان کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، جیزس کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، خدا کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، اللہ کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، محمد کو نہیں آتی تھی، کوئی چلے جاتے. اور قرآن میں تو اللہ کشتیوں کو اپنا معجزہ قرار دے رہا ہے
اور پھر بھی اس نے اس معجزے کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ محمد کو بٹھا کے ایک بار جا کے ادھر بھی اتار دیتا کہ وہ بھی وہاں پہ جا کے تبلیغ کر لیتے. اور یہی معاملہ ہر جگہ کے خداؤں کا ہے. انڈیا کا خدا یا یورپ نہیں گیا, یورپ کے خدا انڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب لوگ آپس میں ملے ہیں خدا بھی تب ہی گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک ایسا وائرس ہے, گاڈ ایسا وائرس ہے کہ جب انسان کسی جگہ جاتا ہے تو تب ہی اپنا لے کے جاتا ہے. اسپینش کانکیسٹاڈور جو تھے وہ اپنا خدا اور اپنے کراس لے کے گئے اور انہوں نے جا کے ان کو زبردستی کیتھولک بنانا شروع کیا. اس سے پہلے کوئی خدا کو کوئی طریقہ نہیں تھا, اور انہوں نے بھی ظالم طریقے سے انہیں کیتھولک بنایا. گردنیں مارو, لوگوں کو مارو, غلام بناؤ ہیں, اور پھر یہ سارے غلام انسانوں کو بنا رہے تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا اگر غلام نہیں بنا رہے تھے تو شودر بنا رہے تھے, شودر چوڑے کاسٹ لیس بنا رہے تھے. رشیا میں تھے تو وہ سرف بنا رہے تھے. ہر کوئی انسان کو غلام بنا رہا تھا. چلے امریکہ کی تو باتیں ہی چھوڑ دیں نا, یورپ میں, امریکہ میں, یورپ میں, انڈیا میں, مڈل ایسٹ میں, افریقہ میں, کون سی جگہ جہاں پہ انسان کو غلام نہیں بنا رہا تھا. تو خدا تو وہاں بھی ناکام ہے. خدا تو مورالٹی پہ کسی صورت بھی خدا کا کنسپٹ پورا اترتا ہی نہیں. خدا ایک ایسی بیماری ہے کہ جب مصر سے وہ بنی اسرائیل کو نکال لیتا ہے تو آتے ہی ان کو یہ بتانے لگ جاتا ہے کہ تم نے ایسے غلام بنانے ہیں, اس طرح لوگوں کو غلام بنانا ہے. غلام بناؤ تو لونڈی بناؤ, تو یوں کرو, یہ کرو, وہ کرو. اور پھر جیزس آتا ہے, وہ انسانیت کے لیے اپنا خون, اپنی جان دے رہا ہے, مگر غلامی کے بارے میں اس کی زبان پہ تالا لگا. اس نے کوئی نہیں کہا کہ جی غلام آزاد کر دو. اس نے بھی نہیں کہا, جیزس نے بھی نہیں کہا, ہیں کسی نے بھی نہیں کہا, کوئی بھی کسی نے بھی بات نہیں کی. ہر کوئی انسان کے اوپر حکومت کرنے, انسان کی خرید و فروخت, عورت کا ریپ, فلانڈم کہاں, ہر چیز ہوتی رہی ہے. کوئی کچھ بھی نہیں, کسی خدا نے کچھ بھی نہیں کیا. سارے خدا گونگے بہرے. خدا جو ہے وہ وائرس ہے ایک, جہاں انسان جاتا ہے جیسے فلو کا وائرس اپنے ساتھ لے جاتا ہے, اسی طرح جیسے کووڈ لے جاتا ہے, اسی طرح خدا اپنا جو خدا کا وائرس ہے اسے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے, اور اس سے پھر لوگ مرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے ساری خدا کی. سر میرے خیال سے انجینئر صاحب کو آپ نے کافی پھکیاں دے دی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ہم یہ ایتھیسٹ کو اس بارے میں ضرور سوچے گا کہ انجینئر صاحب سنتے ہیں. انجینئر صاحب کو میرا اور حارث کا بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے, سنتے ہیں وہ. سر میرے خیال سے وہ خدا کے بارے میں بڑا بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ان سے کیوں بات کریں. میں انجینئر صاحب کو کھلا چیلنج دیتا ہوں, اگر آپ کا دل کبھی بھی کرے, ابھی تو آپ کو لگے گا غالب کا چینل بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا دل کبھی بھی کرے کیا آپ مجھ سے خدا کے تصور پہ بات کرنا چاہتے ہیں, میں اینی ٹائم راضی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کر لیں آ کے مجھ سے بات, میں کر لوں گا آپ سے بات. چلیں سر ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو. اوکے. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.